ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دروس عرفان القرآن کا جو مبارک سلسلہ جاری ہے، اسی تسلسل میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج ہم اس تیسری مقدس مبارک اور پرنور مجلس میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پہلی دو نشستوں میں ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ذات حق کی معرفت سے لے کر تعلیمات حق پر عمل پیرا ہونے تک کوئی بھی شے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا انسانیت کے لیے اپنے رب کے احکام کو بجا لانا اور اپنے مولا کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کو بجا لانے کا صرف ایک ہی سورس اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے فقط اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر اتنا زور کیوں دیا، اور دوسرا اس امر کا جائزہ لیں گے کہ اطاعت حقیقت میں ہے کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے، چونکہ قرآن مجید کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کو خالق کائنات اپنی اطاعت کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پیغمبر کا کوئی عمل وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تو صرف وہی کچھ کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے رب کی بارگاہ سے وحی آتی ہے۔ تو گویا پیغمبر کا چونکہ ہر عمل وحی الہی کے تابع ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، اس کی خاموشی، اس کا جلال، اس کا جمال، چونکہ ہر شے وحی الہی کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ پیغمبر کا در حقیقت اپنا عمل نہ رہا، وہ حقیقت میں وہ اللہ رب العزت ہی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، وہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بس میرا حبیب جو بولتا ہے، یعنی تاجدار کائنات کی زبان رسالت سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب وحی الہی ہوتا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے منشا کے تابع ہوتا ہے۔ تو گویا رسول کا کلام اپنا کلام نہیں، بلکہ وہ وحی الہی ہے۔ اور اسی طرح پھر رسول کا کوئی فعل بھی اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں رسول کا فعل ہی اللہ کا فعل ہے۔ اب اس پر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، میں مثال کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شب ہجرت گھر سے نکلتے ہوئے اپنے دست مبارک سے کنکریاں پھینکیں تو خالق کائنات نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ حقیقت میں آپ نے نہیں، بلکہ آپ کے دست مبارک کے ذریعے یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں، ولیکن اللہ، یہ حقیقت میں یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ کنکریاں پھینکنے کا عمل حضور کا ہے، مگر اس عمل کو خالق کائنات اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کو اٹھائیے، حدیبیہ کا مقام ہے جہاں 1400 صحابہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب ظاہراً حضور کے دست مبارک پر بیعت ہو رہی ہے، مگر خالق کائنات فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بس وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اے میرے حبیب یہ بیعت آپ کے دست مبارک پر نہیں، یہ تو حقیقت میں اللہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ نے حضور کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیعت لینے کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو گویا ان کی بولنے کو رب کائنات اپنی وحی قرار دے رہا ہے، ان کے پتھر پھینکنے کے عمل کو خدا اپنا عمل، ان کے بیعت لینے کے عمل کو رب اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ پیغمبر کا ہر عمل وہ منشا الہی، وحی الہی کے تابع ہے، سو دنیا انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت کا صرف ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ رب نے کہا لوگو تم میرے نہ تو قول کو سن سکتے ہو اور نہ میرے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں، بس جو کچھ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں ہی کہہ رہا ہوں، اور جو کچھ میرا پیغمبر کر رہا ہے وہ حقیقت میں ہی کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جس نے میرے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب معزز ناظرین، یہاں جو بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ذرا اطاعت کے لفظ پر غور کریں، تھوڑی سی اگر توجہ کریں تو اطاعت کا لفظ اس کا مادہ ہے طوعن، اور طوعن کا معنی ہے برضا و رغبت کسی عمل کو سر انجام دینا، جبکہ اس کا مد مقابل اس کی ضد ہے کرہن، جس کا معنی ہے بامر مجبوری کسی کام کو بجا لانا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان دونوں اصطلاحات کو ایک ہی مقام پر استعمال کیا اور ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اس رب کی بارگاہ میں تمام مخلوق سر جھکائے ہوئے ہے۔ طوعا وکرہا، کچھ ایسے ہیں کہ جو برضا و رغبت خود اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حضور جھکنا تو نہیں چاہتے، بلکہ خالق کائنات نے خود اپنی قدرت کاملہ کے اظہار اور ظہور کے طور پر انہوں نے خود اپنی بارگاہ میں ان کو جھکا رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں ہر کوئی اس کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے دل سے اور اپنی رضا و رغبت سے اور اپنی قلبی چاہت کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور بدبخت ہیں وہ مغرور، متکبر، وہ ظالم، وہ سرکش، وہ باغی جو جھکنا تو نہیں چاہتے، مگر خدا جب چاہتا ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو بھی اپنے دربار میں جھکا لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ فرعون جیسا شخص جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور جو ساری زندگی جس نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا تمسخر اور مذاق اڑانے والا، وہی فرعون خالق کائنات نے جب اسے اپنی قدرت کاملہ کے سامنے جھکانا چاہا تو قرآن کہتا ہے کہ دریا اور سمندر کی موجوں کے اندر اس کو پھنسا دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزر گئے، اور فرعون جب اپنی پورے الاؤ لشکر سمیت ان موجوں کے اندر جب وہ پھنس گیا اور اسے سامنے بالکل موت دکھائی دی اور بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس کو قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا اول المسلمین۔ تو جب ڈوبنے کے قریب پہنچا تو وہ بھی بول اٹھا اور کہنے لگا کہ آمنت انہ لا الہ الا اللہ، پس میں ایمان لایا ہوں اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں،
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو ساری زندگی رب کا مذاق اڑانے والا اور رب سے دشمنی کرنے والا اور اس رب کی ربوبیت اور الوہیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرنے والا، رب کائنات نے جب اسے منوانا چاہا تو ایک ہی سانس میں اس نے 3 بار اپنے رب کی الوہیت کا اور رب کی ربوبیت کا اقرار کر ڈالا۔ پہلے کہا آمنتو، میں اس پر ایمان لایا ہوں، کس پر؟ انہ لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور پھر کہنے لگا انا من المسلمین، میں اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو یہ جو اس کا ماننا تھا یہ طوعاً نہیں تھا، یہ کرہن تھا، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا بدبخت، جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آج جب تیرے پاس نجات کا کوئی راستہ نہ رہا، تو نے ایک بار نہیں تو 1,00,000 بار بھی اگر مانے تو تیرا یہ ماننا اب خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو معزز ناظرین، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے اور جس لمحے چاہے وہ اپنی بارگاہ میں جھکا لے۔ اب آپ اگر اس موجودہ حالات کو دیکھیں تو خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا، جسے کرونا وائرس کے نام سے جو معروف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وائرس نے پوری دنیا کو رب کائنات کی اس قدرت کے سامنے بے بس کر دیا، بڑی بڑی عالمی قوتیں بے بس ہو گئیں، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک ہر کوئی سپر قوتیں بھی وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگیں، اور ہر کوئی یہی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم کسی آسمانی الوہی مدد کے منتظر ہیں۔ تو خالق کائنات کی یہ شان ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے جھکا لے، مگر جھکنے میں فرق ہے، ایک طوعاً ہے اور ایک کرہن۔ تو کرہن مجبوری کا جھکنا ہے، اور طوعاً وہ بارضا و رغبت قلبی میلان کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا ہے۔ تو اطاعت چونکہ اس کا مادہ طوعاً ہے، لہٰذا اطاعت سے مقصود مجبوری کا جھکنا نہیں ہے، بلکہ اطاعت سے مقصود دل و جان سے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، صمیم قلب سے اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا جب اطاعت کا مقصود تب پورا ہوتا ہے کہ جب انسان بارضا و رغبت اور دل و جان سے کسی بات کو مانے۔ تو یہاں ایک انسانی فطرت کو ضرور پیش نظر رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان دل سے کسی کی بات اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں پہلے اس کے لیے محبت کے جذبات نہ ہوں۔ اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہو تو اس کے حکم کو آپ مجبوراً تو مان سکتے ہیں، مگر دل کبھی اس کا حکم ماننے کی طرف مائل نہیں ہوگا، من کبھی اس کے سامنے جھکنے کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ دل اسی کی دہلیز پر جھکتا ہے کہ جس کے لیے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اطاعت کا کامل حق ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ جس مولا کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں پہلے اس رب کے لیے دل میں محبت بھی ہو۔ اس کو قرآن مجید میں رب کائنات نے اہل ایمان کی بڑی خاص صفت کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان میں کامل ہو گئے تو ان کے کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی محبت کامل ہوگی اتنا ایمان بھی کامل ہوگا، اور جس قدر محبت میں شدت ہوگی اسی قدر انسان کی اطاعت بھی کامل ہوگی، چونکہ اطاعت تو نام ہی کسی کے محبت میں گم ہو کر اس کے سامنے دل و جان سے جھکتے چلے جانا ہے۔ تو جب کامل اطاعت کے لیے دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے، اور دل و جان کے سے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے کسی کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہم اپنے من میں تیرے لیے محبت پیدا کریں تو کیسے پیدا کریں؟ یہ محبت کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں یا کسی کی صورت کو دیکھ کر، یا کسی کی سیرت کو دیکھ کر، یا کسی کے میٹھے میٹھے بول سن کر، یا کسی کے کردار کو دیکھ کر۔ نہ تیری صورت ہماری آنکھیں دیکھ سکے، نہ تیرے کلام کو ہمارے کان سن سکے، نہ ہم تیری قربت کا احساس کر سکے کہ تو کہاں ہے اور کیسا ہے۔ تو بتا تیرے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں تو وہ کیسے پیدا ہوں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگو آؤ میں تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو تو آؤ۔ رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران
اس کی آیت نمبر 31 کے اندر اپنے حبیب سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی محبت کا بھی صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ فاتبعونی، آؤ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی کرو، میری دہلیز پہ آ جاؤ، میرے قدموں سے جڑ جاؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ پس اگر تم دل و جان سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی میں آ گئے تو خالق کائنات نے فرمایا مجھ سے محبت کی آرزو کرنے والوں، مجھ سے محبت کی جستجو کرنے والوں، پھر تمہارا محبت کرنا تو نیچے رہ جائے گا، یحببکم اللہ، میں خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنا دوں، میں رب ہو کر تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت کا راستہ بھی صرف اتباع رسول ہے، اللہ کی محبت کا راستہ بھی صرف غلامی مصطفیٰ ہے، اللہ کی محبت کا راستہ بھی صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو حضور کی اطاعت ہی سے اللہ کی اطاعت بھی بنتی ہے، اور حضور کی اطاعت ہی سے اللہ رب العزت کی محبت بھی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے، اور جب محبت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر اس محبت کا تقاضا آٹومیٹکلی اپنے مولا کی اطاعت بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ وجہ ہے کہ چونکہ دامن رسالت سے وابستہ ہوئے بغیر نہ محبت مل سکتی ہے نہ اطاعت مل سکتی ہے، سو رب کائنات نے پوری کائنات انسانی کے لیے ہمیشہ اپنی اطاعت کا ایک ہی راستہ رکھا، اور وہ اطاعت پیغمبر۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 نمبر میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، چونکہ ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں۔ اب آئیے ذرا عملی طور پر ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر اور تاجدار کائنات کی سیرت اور حضور کی سنت کو نظر انداز کر کے کیا ہم احکامات دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کا سب سے اہم حکم، اور قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ جا بجا اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کا حکم آ گیا۔ اب صحابہ کرام جو اہل زبان تھے، جو عرب ماحول کے اندر پروان چڑھے تھے، جو عربی لغت جن کی گھٹی میں تھی، انہوں نے بھی جب اقیم الصلاۃ کا لفظ سنا تو وہ بھی سوچ میں گم ہو گئے کہ حکم تو آ گیا نماز قائم کرو، مگر کریں کیسے؟ اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہوگی؟ لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ ہم اہل زبان ہیں، اہل عرب ہیں، تو ہم خود اپنی مرضی سے کوئی نماز قائم کر لیں، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی صحیح منشاء خدا اگر کہیں سے اگر ہمیں معلوم ہو سکتی ہے تو وہ صرف سنت اور سیرت مصطفیٰ سے۔ لہٰذا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کیف نصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کے اس حکم کو کیسے بجا لائیں جو اس نے کہا نماز قائم کرو، ہم نماز کیسے قائم کریں؟ صحیح بخاری کی اس روایت میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں کہ ہم نماز کیسے قائم کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے غلاموں آؤ بس مجھے دیکھو، جو کچھ کرتا ہوا میں تمہیں دکھائی دوں وہی کچھ میرے پیچھے پیچھے تم بھی کرتے چلے جاؤ، بس میری ایک ایک ادا کو اپناتے چلے جانا، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ اب صحابہ یقیناً حضور کے اس فرمان کے مطابق آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور آ کر دیکھا تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے ہاتھ باندھے تو صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے، میرے آقا رکوع میں جھکے تو صحابہ حضور کے غلام پیچھے رکوع میں جھک گئے، آقا سجدے میں گئے تو انہوں نے بھی اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا، وہ تشہد میں بیٹھے یہ تشہد بیٹھ گئے، وہ سلام کے لیے دائیں مڑے تو یہ بھی دائیں مڑ گئے، وہ بائیں مڑے تو صحابہ بھی بائیں مڑ گئے۔ فرمایا بس میرے
تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری سلام تک میرے ایک ایک ادا کو اپناتے چلے جاؤ۔ بس جس نے حضور کی ان اداؤں کو اپنا لیا، میرے آقا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا ہو۔ اقیم الصلاۃ کے اس حکم کی تم نے کامل پیروی کر دی، مگر وہ کامل پیروی کہاں سے ہوئی؟ وہ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے تخیل اور اپنے تصور سے نہیں، وہ کامل پیروی بنی تب جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے ماڈل بنا دیا۔ اس لیے تو کسی عاشق نے کہا نا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو نماز میں بھی در حقیقت آقا دو جہاں کی ادا ہے، حضور کی اداؤں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر معزز ناظرین، صرف ایک نماز نہیں، باقی دیگر اگر احکام کو بھی، اعمال کو بھی آپ دیکھ لیں تو رب کائنات نے جب حج کی فرضیت کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت پر اللہ کے گھر کا حج اس کے اوپر لازم ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم تو دے دیا، مگر آگے اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں، اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، اور اس کے مناسک کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ حج کیسے ادا کرنا ہے۔ لہٰذا صحیح مسلم کو اٹھا لیں، مسند امام احمد کو اٹھا لیں، اور اسی طرح دیگر کتب حدیث۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے میرے غلاموں آؤ، اگر تم نے اللہ کی اس حکم کی اطاعت بجا لانی ہے اور اللہ کی اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے اور چاہتے ہو کہ حج کا فریضہ سر انجام دو، تو اس حج کے تمام مناسک آؤ مجھ سے سیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز کی حقیقت ملی تو وہ بھی حضور کی سیرت سے، اگر حج کی تفصیلات ملی تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اسی طرح روزہ کی جملہ تفصیلات بھی اگر ملیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، اور دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمام ڈیٹیلز جو کچھ ہمیں ملا، جس کا ہم انشاءاللہ آگے چل کے اپنے اپنے وقت پر تذکرہ کریں گے، وہ سب کچھ حضور کی سیرت طیبہ سے ملا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات نہیں، یہ تمام صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا اور عقیدہ تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدہ، کہ بے شک رب کائنات نے ہماری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیکر رسالت بنا کر مبعوث کیا، ولا نعلم شیئا، جبکہ ان کی آمد سے پہلے ہم کچھ نہ جانتے تھے، ہمیں کوئی خبر نہ تھی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انما نفعل کما رأیناہ یفعل، پس ہم جو کچھ اس مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھتے گئے وہی ہم کرتے گئے، پس تاجدار کائنات کی ایک ایک ادا کو اپناتے گئے، یہی ہمارا دین بن گیا، یہی ہمارا ایمان بن گیا۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حرم کعبہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے پتھر، یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو اپنی ذاتی حیثیت میں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان۔ اور اگلے کلمات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قابل دھیان ہیں، فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ما قبلتک، میں کبھی تجھے نہ چومتا، میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا اگر حضور کو بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا۔ ثم قبلہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو چومنا شروع کر دیا۔ تو صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر اسود کو چومنے کا عمل
یہ عمل بھی کسی اور سند سے نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آقا کی سیرت کی اتباع میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی اس وقت تک اللہ رب العزت کی کامل اطاعت اور فرما برداری نہیں بن سکتا جب تک وہ عمل تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا مظہر اور آئینہ دار نہ ہو۔ معزز ناظرین، آج کی اس مبارک نشست میں ہم نے اس حقیقت کو قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی اطاعت کے بغیر اور آقا کی غلامی کے بغیر رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ رب کائنات ہمیں اپنے حبیب کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ آگے جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔